السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی فضیلت پر چند باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مکمل سنیں گے، مکمل دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، روزے کی فضیلت میں ایک فضیلت سب سے بڑھ کر اہمیت اور فائدہ مند یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان تقوی والا بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ تقوی والا انسان بن جاتا ہے۔ روزہ کا مقصد، سب سے بڑا مقصد گویا کہ تقوی کا حصول ہے، یعنی ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے تقوی کا حصول ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور وہ پرہیزگار بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر جب تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے اخلاق و کردار میں ایک بلند مقام کو چھونے لگتا ہے، اور اس کے اندر سے برائیاں دور ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یعنی روزہ دار اور برائی کے درمیان روزہ ڈھال ہے۔ جب انسان روزہ رکھنے لگتا ہے تو وہ برائی سے دور رہتا ہے، یہ روزہ ان کو برائی سے دور رکھتے ہیں، گویا کہ برائی کے اور روزہ دار کے درمیان میں یہ روزہ آ کر کے حائل ہو جاتا ہے اور اس کو برائی سے روک لیتے ہیں۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے، روزہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دلنی علی عمل اذ عملتہ دخلت الجنہ۔ اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جب میں اس عمل کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز قائم کرتے رہو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ جب یہ بات وہ دیہاتی سنتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ذلک، میں اس سے زیادہ کچھ بھی عمل نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کے رسول جو آپ نے بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ بھی عمل نہیں کروں گا۔ جب یہ کہہ کر کے وہ واپس جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، کہ تم میں سے جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے ان کو جنت کی بشارت دے دی اور جنت کا وعدہ فرما لیا۔ روزہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک اسپیشل گیٹ ہے، ایک خاص دروازہ روزہ داروں کے لیے جنت میں انٹری کے لیے بنایا گیا ہے۔ سہل بن سعد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، یعنی اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور روزہ داروں کو کہا جائے گا کہ آئین الصائمون، یقال آئین الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو یہ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روزہ دار شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، روزہ دار شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ارأیت
अरअयता इन शहिदतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल है, मैं नमाज पाँचों नमाज कायम करता रहूँ और ज़कात अदा करता रहूँ और रमज़ान के रोज़े रखूँ और रमज़ान का क़याम भी करूँ, तो आपका क्या ख्याल है मैं किन लोगों में से हूँगा? फमिम्मन अना, मैं किन लोगों में से हूँगा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा, तुम शुहदा और सिद्दीकीन के साथ होंगे। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बशारत दी, अल्लाहु अकबर, कि एक इंसान जो अपनी जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान कर देता है, एक रोज़ादार को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस साथ के साथ खड़ा करेगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों। और रोज़ादार के तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। याद रखें, रोज़ा की एक फजीलत यह है कि रोज़ादार के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, बुखारी की रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखे, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखें, तो उसकी पिछली सारी गुनाहें माफ़ कर दी जाती है। ईमान और एहतिसाब के साथ रखना है, रोज़ा ईमान और एहतिसाब के साथ रखना है, तभी हमारी पिछली सारी गुनाह माफ़ किए जाएंगे। याद रखें कि ईमान और एहतिसाब क्या है। ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखने का क्या मतलब है? ईमान के साथ रोज़ा रखने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल पर जो अजर सवाब का वादा फरमाया है, हमें उस पर यकीन हो, हमें उस पर ईमान हो। और फिर एहतिसाब का मतलब यह है कि इन अजर सवाब की तलब और चाहत में, इन अजर सवाब की नीयत से, इन अजर सवाब की नीयत से हम रोज़ा रखें, तो ये एहतिसाब है। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के किए गए वादे पर यकीन रखते हैं और अजर व सवाब की तलब और चाहत में रोज़ा रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी पिछली गुनाहें माफ़ कर दी जाएंगी। ये भी बुखारी की रिवायत है। रोज़ा की एक फजीलत यह है कि रोज़ा क़यामत के रोज़, रोज़े क़यामत रोज़ा मोमिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़अन लिल अब्द, रोज़े और कुरान ये बंदे के लिए क़यामत के रोज़ सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने इसको दिन के शहवात से, दिन के ख्वाहिशात से और दिन भर के खाने पीने से मैंने इसको रोक करके रखा था, तो तू इसके बारे में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। कुरान कहेगा कि अल्लाह, ए मेरे रब, इसको मैंने रात में सोने से रोक करके रखा था, यानी मैंने इसको रात में सोने से रोक करके रखा था, ये बंदा तिलावत में मशगूल था, कुरान को पढ़ने में मशगूल था, तो तू इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और आखिरकार इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। सहीह तरगीब व तरहीब की रिवायत है। रोज़ा की एक फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ादार को खुद अजर सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल का बदला 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। वाना अज्जी बिही, और मैं खुद इसका बदला दूंगा। क्योंकि रोज़ादार अपनी शहवत को और अपने खाने पीने को, अपने खान पान को मेरे लिए छोड़ करके रखता है। और रोज़ादार के लिए 2 खुशी है। एक खुशी जब रोज़ादार इफ्तार करता है, क्योंकि अब उसने इफ्तार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और ताईद से एक उम्दा इबादत को मुकम्मल कर लिया। और दूसरी बात यह कि उसने दिन भर जो अपने ख्वाहिशात को रोक करके रखा और खाने पीने से वो बचा दूर रहा, और तमाम ममनुआत और हराम काम से जो कि रोज़ा की हालत में हराम है या ममनू है, मना है, इन सारे काम अभी उनके लिए हलाल हो गया। तो इस बात की खुशी एक। और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, जब उनका इंतकाल हो जाएगा, जब अपने रब से मुलाकात करेंगे, तो जो रोज़ा रखे हैं वो, तो उस रोज़े के अजर सवाब को हासिल करके, उसके जजा और बदला को हासिल करके वो उस वक्त भी खुश होंगे। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक
کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں، روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمل کے بارے میں بتائیے، مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے جو کہ نفع والا ہو، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے نفع دے، مجھے فائدہ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام، تم روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کر کے کہا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصیام، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ روزہ ایک مہینے کا روزہ یعنی رمضان المبارک کے ایک مہینے کا روزہ، لیکن ثواب 10 مہینے کا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مہینہ اس رمضان کے ایک مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو 10 مہینے کے اجر کا ثواب ملے گا، 10 مہینے روزہ رکھنے کا ان کو ثواب ملے گا۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شہر رمضان ب10 اشہر، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں یعنی رمضان کے بعد والے مہینے میں اگر کوئی 6 روزہ رکھ لیتا ہے تو اس 6 روزے کا بدلہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا 10 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور پھر رمضان کے بعد 6 دن کا روزہ رکھ لینا یہ 2 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کل ملا کے 12 مہینہ ہوا۔ یعنی کوئی اگر ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد والے مہینے کا 6 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔